فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کتاب سماعت فرما رہے ہیں مدرسۃ القائم کی دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اور آج ہم اس کی دوسری ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 9 اور پریشانی کا نمبر ہے 6۔ اندرونی طور پر بہت کمزور ارادے کا مالک ہوں، اور اس کا حل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ دہر کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کا ضعیف نفس قوی ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، سورہ حشر کی آخری 4 آیات میں اسم اعظم ہے، اور ان کی تلاوت ارادے کی تقویت کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور اس کا تیسرا حل ہے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ ذکر القہار پڑھے گا وہ اپنے نفس پر غالب آ جائے گا۔ چوتھا حل ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، ارادے کو قوی کرنے کے لیے ذکر اللہ الصمد کو کثرت سے پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ پریشانی نمبر ہے 7، کن ذہن ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلا حل ہے، ہر روز صبح کے وقت ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کا پڑھنا کن ذہنی اور کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ لا الہ الا انت یا ربی کل شیء و وارثا۔ دوسرا حل ہے، دن اور رات میں 804 مرتبہ یا سبوح یا قدوس پڑھیں، اس شرط کے ساتھ کہ ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے، اور چوتھے روز صدقہ دے، خدا اسے کرامت عطا کرے گا کہ کن ذہنی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسرا حل ہے، اگر کوئی ذکر کو 40 روز تک روزانہ 1740 مرتبہ پڑھے تو اگر طالب علم ہے تو انشاءاللہ وہ عالم ہو جائے گا، اور اس کا عقل اور ادراک و فہم میں ایسا اضافہ ہوگا کہ پھر کوئی چیز اسے مشکل نہ لگے گی۔ اور وہ ذکر ہے المصور المبدی المعید المحیی الممیت۔ پریشانی نمبر ہے 8، دل لوگوں کی برائیوں اور کدورتوں سے پاک نہیں ہوتا۔ اور پہلا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے یہ خواہش ہو کہ اس کا دل کدورت سے پاک ہو جائے تو وہ ہر روز ایک بار یہ پڑھے، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بے نور معرفت کا ابداً یا اللہ۔ ترجمہ ہے، اے زندہ و تابندہ، اور اے وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے دل کو نور معرفت سے زندہ کر دے ہمیشہ کے لیے اے اللہ۔ دوسرا حل ہے، ہر نماز کے بعد 77 بار یا فتاحو دل کے زنگ اور کدورتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پریشانی نمبر ہے 9، اپنے نیک اعمال اور نمازیں قبول نہ ہونے کا خوف ہے۔ پہلا حل، روایت میں ہے کہ اگر کوئی ہر رات 10 مرتبہ یا باقی ہو پڑھے تو اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے اور اس کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دوسرا حل ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کی نماز اور روزے کو خدا قبول کرتا ہے، اور اس کے دنیاوی اور زندگی میں انجام دیے گئے کاموں کا محاسبہ نہ ہوگا۔ تیسرا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو سورہ واللیل کو عشاء کی نماز میں پڑھے گا گویا اس نے 1/4 قرآن کی تلاوت کی اور اس کی نماز قبول ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 12۔ اور چوتھا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز میں الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی، بلکہ احسن قبول ہوگی۔ پریشانی نمبر ہے 10۔ خوف ہے کہ نہ جانے جنت میں کون سا درجہ ملے۔ اس کا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی واجب و مستحب نمازوں میں سورہ والتین پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت ملے گی۔ پریشانی نمبر ہے 11۔ خوف ہے کہ موت اچانک نہ آ جائے۔ پہلا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ تاغابن کی تلاوت کرنے والا ناگہانی موت سے نجات پائے گا۔ دوسرا حل ہے ذکر یا حیو ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ ہمیشہ پڑھتے رہنا ناگہانی اور اچانک موت سے بچاتا ہے اور پڑھنے والے کی عمر طولانی کر دیتا ہے۔ پریشانی نمبر ہے 12۔ خوف ہے کہ کہیں جلد نہ مر جاؤں۔ پہلا حل، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے رشتہ دار مر چکے ہیں، کوئی مونس اور ہمدم نہیں ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں کی نسبت صالح مومن بھائی انس کے لیے بہتر ہیں۔ اگر تم اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں کی لمبی عمر چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو، اور اگر چاہو تو اپنے ایک ایک دوست کا نام لو اور کہو کہ پروردگار فلاں فلاں کے بارے میں برائی سے دوچار نہ کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ دعا پابندی سے پڑھنا شروع کی تو مجھے اس قدر زندگی نصیب ہوئی کہ میں اس سے اکتا گیا۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ دعا بہت معتبر اور دعاؤں کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انا رسولک صادق المصدق، صلواتک علیہ و آلہ، قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعل کترددی فی قبض روح عبدی، والمومن یکراہ الموت و اکراہ المساتہ، اللہم فصل علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج والعافیت والنصر ولا تؤسنی فی نفسی ولا فی احد من احبنی۔ اسی صفحے پہ یعنی صفحہ نمبر 13 پر ایک امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی آیات خزانے ہیں، جب تم کوئی خزانہ کھولو تو تمہیں چاہیے کہ دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 14۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو جائے، اسے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو اور وہ ناگہانی موت سے بچا رہے، تو وہ آغاز صبح اور آغاز شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ ملاء المیزان و منتہی الحلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش۔ ترجمہ، پاک تر ہے اللہ میزان کے اندازے کے مطابق، بردباری کی انتہا تک، رضا کی رسائی تک اور عرش کے وزن تک۔ تیسرا حل ہے، آقائے نایانی کتاب گوہر شب چراغ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا ہر نماز عشاء کے بعد پڑھے تو خدا اس کی عمر میں 50 سال کا یقینی اضافہ فرما دیتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا اکرمو من کل کریم، یا اعظمو من کل عظیم، و یا عزو من کل عزیز، اغننا برحمتک و جودک و کرمک و مد عمرنا مدتا فی عافیہ۔ پریشانی نمبر ہے 13۔ گھر والوں کی بدعمالیوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ پہلا حل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ اپنی اصلاح کر سکے گا۔ صفحہ نمبر ہے 15۔
اور دوسرا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کرنے سے اس کی ناموس اور عزت محفوظ رہے گی، اور اگر ہر رات میں اس سورہ کو پڑھے گا تو اس کے گھر والوں میں کوئی بھی مرتے دم تک زنا سے آلودہ نہ ہوگا۔ تیسرا حل ہے شیخ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ قدر کو پڑھے تو خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر دے گا، اور اس کو اور اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ پریشانی نمبر ہے 14، لگتا ہے گھر میں شیطان نے ڈیرا جما لیا ہے۔ حل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنے والے کے نزدیک شیطان پھٹک بھی نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر ہے 16، اور اس کا دوسرا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا تو 3 ماہ تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے گا۔ صفحہ نمبر ہے 16 اور پریشانی نمبر ہے 15، اولاد شرابی یا نشئی ہو گئی ہے۔ حل امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر شرابی کو باندھ دے تو کبھی بھی شراب نہ پیے گا اور اللہ کے حکم سے شراب خوری سے متنفر ہو جائے گا۔ پریشانی نمبر ہے 16، اولاد اطاعت گزار نہیں ہے، نافرمان ہے، اور اس کا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سورہ صف کو اولاد کی اطاعت گزاری ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ پڑھے گا، اس کی اولاد مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی۔ پریشانی نمبر ہے 17، صفحہ نمبر بھی 17 ہے، پورا خاندان مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلا حل سورہ حدید کی تلاوت کرنے والے کا خاندان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا۔ دوسرا حل امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ واجب نماز میں سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کی تلاوت کرے گا تو خدا مرنے تک اسے کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا، اور وہ اور اس کا خاندان کبھی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا۔ تیسرا حل ہے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت، جان، مال اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے روزانہ اس دعا کو پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عودت نفسی و اہلی و ولدی و مالی فی الارض اللہ سقفاہا و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہی طونہا و علی بابہا والحسن والحسین ارکانہا والملائکۃ حرسہا واللہ محیط بہا۔ صفحہ نمبر ہے 18 اور پریشانی نمبر بھی 18، بہنوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے، اور حل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا حل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اس میں 10 برکتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارا شادی شدہ ہو جائے گا۔ پریشانی نمبر ہے 19، جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتا، اور حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور شادی کے قصد سے کسی کے پاس جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی۔ صفحہ نمبر ہے 19 اور پریشانی کا نمبر ہے 20، سخت مصروفیات کی وجہ سے روزانہ تلاوت قرآن نہیں ہو پاتی، اور حل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ والعادیات کی تلاوت کرنے والے کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا دوسرا حل ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے 1/4 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور تیسرا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اور اسے اس طرح سے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اسے مومنین اور مشرکین کی تعداد کے 10 گنا برابر اجر دیا جائے گا۔ پریشانی نمبر ہے 21، دل دنیا پرستی، اخلاقی برائیوں اور شہوتوں سے بھر گیا ہے۔ پہلا حل ہے، امام علی رضا علیہ السلام سے مروی حدیث کے مطابق جو شخص ہر نماز کے بعد 88 بار خدا کا نام الحلیم پڑھے گا تو تمام برے اخلاق، تکبر، حسد اور بخل زائل ہو جائیں گے اور وہ تمام برے اعمال سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا حل ہے، اگر کوئی 4 روز تک 1000 مرتبہ سے زائد الشکورو پڑھے تو خدا اس کے اندر سے تمام اخلاقی برائیوں کو باہر نکال دے گا۔ صفحہ نمبر ہے 20۔ اور تیسرا حل ہے، روزانہ 2288 بار اس میں مبارکہ المتعالی کا ورد کرے گا تو اس کا باطن تمام اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ چوتھا حل ہے، رات سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ البائسو پڑھے تو خدا اس کا دل نور معرفت سے بھر دے گا اور مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح شیطانی وسوسوں اور باطن کی صفائی کے لیے روزانہ اس ذکر کو 1020 مرتبہ پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ پانچواں حل، مرحوم کفیمی نے کتاب مصباح میں دل کے حجابوں کے برطرف کرنے کے لیے نماز صبح کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاحو پڑھنے کی سفارش کی ہے۔ چھٹا حل، امام علی رضا علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق وقت زوال 150 بار یا قدوسوں کا ورد دل کو نورانی کر دیتا ہے اور اسے شیطانی وسوسوں سے امان مل جاتی ہے۔ ساتواں حل، 7 روز تک روزانہ 10,000 مرتبہ ذکر اللہ اللہ باطن کی صفائی کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ 8واں حل، روزانہ ذہن اور دل کی صفائی کے لیے صبح کے وقت 100 مرتبہ لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثا پڑھنا انتہائی نفع بخش ہے۔ صفحہ نمبر ہے 21 اور پریشانی نمبر ہے 22۔ خرید و فروخت و کاروبار میں اکثر نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلا حل، اگر خرید و فروخت کرتے وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کر لے تو اس معاملے میں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ دوسرا حل، کاروبار یا کسی چیز کو خریدتے یا بیچتے وقت اس دعا کا پڑھنا بھی مومن کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یا مخیرو یا مختارو یا من الخیر بیدہ یا خیر دلیل و دلیل الخیر یا مرشد یا ہادی۔ تیسرا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ کرتے وقت 3 بار سورہ علم نشرہ پڑھ لی جائے تو اس معاملے میں ضرور نفع ہوگا۔ پریشانی نمبر 23 کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ثابت قدمی بالکل نہیں ہے۔ حل، اگر کوئی ثابت قدم اور استقامت کا خواہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن اس نیت سے روزہ رکھے کہ اگر قضا روزے گردن پر ہیں تو قضا روزے کی نیت کرے اور روزانہ باوضو ہو کر 300 بار اس ذکر کو پڑھے۔ یا دائمو بلا فنائے ولا زوال لملک ہی و بقا ہی۔ صفحہ نمبر ہے 22 اور پریشانی نمبر ہے 24۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی مدد کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ پہلا حل، امام موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ہر روز 9 مرتبہ ذکر المالکو پڑھے تو مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت کی دولت اسے حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ معون 41 بار پڑھے تو وہ خود اور اس کی اولاد کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ پریشانی نمبر 25، سخت مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں۔ پہلا حل، سخت مشکلوں اور مصیبتوں میں اگر ایک ہی نشست میں 2162 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے تو وہ مصیبت
فوراً دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ ذکر ہے ربی انی مغلوب وانتصر۔ دوسرا حل ہے شدید پریشانی و مصیبت میں ذکر کا 1000 مرتبہ پڑھنا انتہائی مجرب ہے، جسے خود رسول خدا نے جنگ بدر میں پڑھا تھا۔ یا خالص ہو یا مخلص ہو یا خلاص ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسرا حل امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا شدت و اضطراب یعنی مصیبت میں یا حیو یا قیوم پڑھتے تھے اور بلا فاصلہ اس مصیبت سے نجات مل جاتی تھی۔ صفحہ نمبر ہے 23 اور چوتھا حل ہے سخت مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ان اذکار کو 1000 بار روزانہ پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ بروز ہفتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بروز اتوار یا رب العالمین، بروز پیر یا ذوالجلال والاکرام، بروز منگل یا قاضی الحاجات، بروز بدھ یا ارحم الراحمین، بروز جمعرات یا حی یا قیوم، بروز جمعہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ پانچواں حل ابن طاؤس کتاب محج الدعوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مصیبت یا تنگی رزق میں مبتلا ہو تو 30,000 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے تو خدا انتہائی تیزی سے اسے اس مصیبت سے نکال لے گا۔ چھٹا حل مرحوم آیت اللہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ مصیبتوں سے عافیت کے لیے کون سا ذکر خوب ہے تو فرمایا روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ یہ ذکر 70 بلائیں انسان سے دور کرتا ہے، جس میں سے کم ترین غم و اندوہ ہے۔ ساتواں حل اور صفحہ نمبر 24 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی جب تم کسی مشکل یا مصیبت میں پھنس جاؤ تو یہ دعا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آٹھواں حل شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ یہ دعا وہ ہے جو رسول خدا نے جنگ بدر اور جنگ خندق کے موقع پر پڑھی تھی، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور امام زین العابدین کو سینے سے لگا کر یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، جو اہم حاجتوں، سخت مصیبتوں اور غم اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ وہ دعا ہے بے حق یاسین والقرآن الحکیم و بے حق طٰہٰ والقرآن العظیم، واسطہ دیتا ہوں یاسین اور قرآن حکیم کا، اور واسطہ دیتا ہوں طٰہٰ اور قرآن عظیم کا۔ یا من یقدر علی الحوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر، اے وہ جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں پر قادر ہے، اے وہ جو کہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ یا منفسن عن المکروبین مقربین یا مفرجل عن المغزومین، جو دکھیاروں کے دکھ درد دور کرتا ہے اور غمزدوں کے غم مٹاتا ہے۔ یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر، اے بوڑھے پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے بچے کو روزی دینے والے۔ یا من لا یحتاج الی تفسیر صلی علی محمد و آل محمد وفعل بی کازن کزن، اے وہ جسے شرح بیان کی ضرورت نہیں، رحمت فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میری یہ حاجت قبول فرما، اور اپنی حاجت کا ذکر کریں۔ پھر صفحہ نمبر ہے 25 اور پریشانی نمبر ہے 26۔ حساب و کتاب میں بہت کمزور ہوں، اگر کوئی حساب میں کمزور ہو تو 4 روز تک روزانہ 1001 مرتبہ المحصی پڑھنا حساب میں تیز کر دیتا ہے۔ پریشانی نمبر ہے 27، نیکیوں کی توفیق کم ہی ملتی ہے، اور حل ہے اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ والشمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ پریشانی نمبر ہے 28، اکثر و بیشتر پورا دن بہت برا گزرتا ہے،
اور اس کا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سورہ فاطر اور سورہ سبا کو دن میں تلاوت کر لیا جائے تو اس دن وہ کسی قسم کی ناگواری نہیں دیکھے گا اور خدا اسے دنیا اور آخرت کی اس قدر زیادہ خیر و بھلائی دے گا کہ اس نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا اور اس کی آرزو تک بھی نہیں پہنچے گی وہاں تک۔ اور دوسرا حل ہے اگر سورہ توحید کو سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ تلاوت کر لیا جائے اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر اور اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے تمام مال کا بیمہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 26 اور پریشانی نمبر ہے 29۔ بچے اکثر بیمار ہی رہتے ہیں اور اس کا پہلا حل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ احقاف کو لکھ کر اپنے پاس رکھے یا کسی دودھ پیتے بچے کے باندھے یا اس کا پانی پیے تو اس کا جسم قوی اور سالم ہوگا، اور بچے جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں خدا کے حکم سے ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا حل ہے خدا کا اسم مبارک البرو 202 بار بچے پر پڑھ دیا جائے تو وہ بلوغ تک تمام آفات و بیماریوں سے امان میں رہے گا۔ تیسرا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت کو لکھے اور پھر اسے دھو کر پی لے تو اللہ کے حکم سے ہر قسم کی امراض و مشکلات سے دور ہو جائیں گی اس سے۔ چوتھا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ جاسیہ کو لکھ کر نومولود بچے کو باندھے تو وہ بچہ بحکم خدا سے تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور پانچواں حل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ بلد کو لکھ کر کسی چھوٹے بچے یا نومولود بچے کے باندھ دے تو یہ بچہ ہر آفت اور رونے سے امان میں رہے گا۔ صفحہ نمبر ہے 27 اور پریشانی نمبر ہے 30۔ کاروبار شروع کرنے میں ناکامی کا خوف دامنگیر ہے۔ پہلا حل امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یوسف کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر گھر کے باہر والی دیوار میں چھپا دے کہ کوئی اس سے مطلع نہ ہو تو بہت ہی جلد کسی طرف سے ایک نمائندہ آ کر اسے کاروبار کی دعوت دے گا اور اس کی تمام حاجات حکم خدا سے پوری ہوں گی۔ دوسرا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے بازو کے ساتھ باندھ لے تو وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا، اس کی خرید و فروخت زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنا بہتر سمجھیں گے اور جب تک یہ لکھا ہوا سورہ اس کے پاس ہوگا خدا کے اذن سے اس کا رزق زیادہ ہوگا۔ پریشانی نمبر ہے 31۔ گھر، دکان اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ پہلا حل امام جعفر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ مومن یعنی حامیم مومن کو لکھ کر گھر یا دکان میں رکھے گا تو اس میں خیر و برکت بھی کثرت سے ہوگی اور دکان میں خرید و فروخت بھی کثرت سے ہونے لگے گی۔ اور دوسرا حل ہے صفحہ نمبر 28 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سورہ زخرف کو لکھ کر دکان کی دیوار یا خرید و فروخت کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو مالک کو تجارت میں نفع ہوگا اور گاہک بھی زیادہ آئیں گے اور اللہ کے حکم سے برکت بھی ہوگی۔ اور تیسرا حل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو سورہ دخان کو لکھ کر تجارت کی جگہ دکان میں رکھے گا اسے بہت نفع حاصل ہوگا اور اس کا مال و ثروت بہت جلد زیادہ ہو جائے گا۔ پریشانی نمبر ہے 32۔ لوگوں سے آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہوں اور اس کا حل ہے پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اس کا دوسرا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عبس اور سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا وہ خدا کے زیر سایہ ہوگا اور دوسروں کی خیانت سے محفوظ رہے گا اور جنت میں جائے گا، اور اگر خدا چاہے تو یہ اس کی ذات کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پریشانی نمبر ہے 33۔ پچھلی گناہ آلود زندگی کا سوچ کر بڑا ڈر لگتا ہے۔ پہلا حل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، کیونکہ درود وہ گناہ کی بنیاد کو ویران کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مجھ پر شوق اور محبت سے 3 بار درود بھیجے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو تمام انبیاء، صدیقین اور مومنین کی ارواح اس پر درود و سلام بھیجیں گی اور اس کے لیے استغفار کریں گی۔ تیسرا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ حشر کی تلاوت کرے گا تو کوئی جنت، جہنم، عرش، کرسی، حجاب، 7 آسمان، 7 زمینیں، فضا، ہوا، پرند، پہاڑ، سورج، چاند، فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو اس کے لیے درود نہ بھیجے اور اس کے لیے استغفار نہ کرے، اور اگر وہ اسی دن یا رات میں مر جائے تو شہید کی موت مرا۔ اور چوتھا حل ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پانچواں حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے تو خدا تعالیٰ 3000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اس کے 3000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 3000 درجے بلند کرتا ہے۔ چھٹا حل شہید ثانی سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہے کہ خدا اس کے گناہوں کا رجسٹر نہ کھولے تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے، اللہم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی وتسعنی لأنہا وسعت کل شیء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتواں حل، روایت میں ہے کہ اگر روز جمعہ نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر سے زیادہ ہوں، اور وہ دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 8واں حل ہے، شیخ مفید نے کتاب مجالس میں امیر المومنین علیہ السلام علی بن ابی طالب سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ اگر اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، خواہ تعداد میں آسمانوں کے ستاروں، بارش کے قطروں، ریت کے ذروں اور غبار خاک کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس دعا کو جانتا ہوں، یقیناً خدا کی بخشش بڑی وسیع اور بڑا کریم ہے۔ تب حضرت خضر نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا، اور ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے۔ علامہ کفیمی نے کتاب بلد الامین میں یہ دعا نقل فرمائی ہے، یا من لا یشغلہ سمیع، یا من لا یغالطہ سائلون، یا من لا یبرہ الحال محلینا، ارزقنی برد عفوک و مغفرتک و حلامتک برحمتک۔ اے وہ جسے ایک آواز دوسری آواز سے غافل نہیں کرتی، اے وہ کہ ایک سوال کرنے والا جسے مغالطے میں نہیں ڈالتے، اے وہ کہ جسے فریادوں کی فریادیں تھکاتی نہیں، مجھے اپنے عفو اور بخشش کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی مٹھاس نصیب فرما، آمین۔